ناظرین گرامی، اسرائیل کی غزہ میں ایک بار پھر شدید قسم کی فضائی بمباری جاری، ایک ہی خاندان کے 20 افراد شہید کر دیے۔ حماس کی تاریخ کا بدترین حملہ، اسرائیل لرز گیا۔ حماس اور فلسطینی ہیکروں کا اسرائیل پر شدید سائبر حملے، سرکاری ٹی وی چینل ہیک کرتے ہوئے اسرائیل کا سب سے بڑا میزائل سسٹم ایٹم سسٹم کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ اسرائیل سے نفرت کرتے ہیں تو ہماری ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیں۔ ناظرین گرامی، اسرائیل کی غزہ میں ایک بار پھر فضائی بمباری جاری ہے، ایک ہی خاندان کے 20 افراد شہید کر دیے۔ حماس کی تاریخ کا بدترین حملہ، اسرائیل لرز گیا۔ حماس اور فلسطینی ہیکروں کا اسرائیل پر شدید سائبر حملے، سرکاری ٹی وی چینل آئرن ڈوم ہیک کر کے تباہ کر دیا اور اسرائیل کا قہر ڈھانے والے شہاب ڈرون ڈراؤنا خواب بن گئے۔ شہاب ڈرون اسرائیل میں گھس کر کارروائی کر دی، اسلحہ کے گودام تباہ کر دیے۔ ہم جنگ ہار رہے ہیں، اسرائیلی آرمی چیف کا رو رو کر میڈیا میں اپنی ناکامی کا اعتراف سامنے آ گیا۔ فلسطینی ہیکر انس آس نے گزشتہ روز اسرائیل کے سرکاری ٹی وی کو ہیک کر لیا۔ گزشتہ رات فلسطینی ہیکر نے اسرائیل کے سرکاری ٹی وی کو ہیک کرتے ہوئے لکھا ہے کہ یروشلم فلسطین کا ابدی دارالحکومت ہے۔ ہیکر کے اس جملے کے بعد براہ راست نشریات منقطع کر دی گئی تھیں۔ واضح ہے کہ اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی معاہدے کے بعد فلسطین میں اسرائیلی حملے رک گئے ہیں، تاہم جنگ بندی کے اگلے ہی روز اسرائیلی پولیس نے مسجد الاقصی کے احاطے میں جشن منانے والوں پر شیلنگ اور ربڑ کی گولیاں فائر کی تھیں۔ اس کے علاوہ فلسطین کی ثالثی کی بدولت اسرائیل اور حماس کے درمیان غیر مشروط معاہدہ طے پایا تھا۔ اسرائیلی بمباری کے نتیجے میں 65 بچوں سمیت کم سے کم 242 فلسطینی شہید کر دیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ ہفتے کی صبح غزہ کی پٹی پر ایک مرتبہ پھر کی جانے والی بمباری کے نتیجے میں ایک ہی خاندان کے 10 افراد لقمہ اجل بن گئے۔ میڈیکل ذرائع نے بتایا ہے کہ ابو حطاب فیملی کے 8 بچے، 2 خواتین شاتی مہاجر کیمپ میں ایک 3 منزلہ عمارت پر اسرائیلی حملے میں اس وقت جامع شہادت نوش کر گئے جب ان کا گھر فضائی حملے میں ملبے کا ڈھیر بن گیا۔ العربیہ کے نامہ نگار نے بتایا ہے کہ بمباری کے بعد اسرائیلی فوج نے اعلان کیا کہ انہوں نے الرمالہ کے علاقے میں حماس کے سیکیورٹی ہیڈ توفیق ابو نائم کے مکان کو نشانہ بنایا۔ یہ علاقہ الشاتی مہاجر کیمپ کے قریب واقع ہے، تاہم اس بات کی تصدیق نہیں ہو سکی کہ حملے کے وقت وہ اپنے گھر پر موجود تھے یا نہیں۔ اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے غزہ کی پٹی میں جاری فوجی کارروائی کے دوران جمعے کے روز غزہ کے اندر 150 اہداف پر 40 منٹ کے اندر 450 میزائل داغے ہیں۔ امریکی سفارتکار ہادی عمر انہوں نے جمعے کے روز پہنچ گئے ہیں۔ حماس نے سیز فائر رضامندی کے حوالے سے اپنی شرائط پیش کی ہیں۔ العربیہ نامہ نگار کے مطابق حماس چاہتی ہے کہ حالیہ تنازع کے فلیش پوائنٹ پر مشرقی بیت المقدس کو بھی شامل کیا جائے۔ اس کے علاوہ فلسطینیوں کی جبری بے دخلی سے اسرائیل باز رہے۔ اسلامی تحریک مزاحمت کا یہ بھی مطالبہ ہے کہ مسجد الاقصی میں مسلمانوں کو آزادانہ عبادت کی اجازت دی جائے اور اسرائیل کی غزہ کی پٹی پر اپنے اندرونی حملے فوری طور پر بند کرے۔ حماس کے فوجی شاخ نے صہیونیوں کے خلاف جنگ میں ڈرونز طیاروں کا استعمال بھی شروع کر دیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق القدس بریگیڈ نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ سیف القدس نامی اس جنگ میں نئے ہتھیار رونمائی کی گئی۔ اس بدھ کے روز شہاب قسم کے مقامی بمبارڈ ڈرونز کے ذریعے غزہ کی شمالی سرحدی علاقوں کو نشانہ بنایا گیا۔ اس بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ القسام بریگیڈ غزہ کی سرحد سے متصل صہیونی حکومت کے فوجی ٹھکانوں پر کامیاب حملے کیے ہیں۔ واضح ہے کہ استقامتی محاذ نے اس سے قبل حالیہ جنگ میں پہلی بار اسرائیل کے جنوب میں انتہائی فاصلے پر واقع رامون ایئرپورٹ کو آج 250 قسم کے نئے میزائلوں سے نشانہ بنائے جانے کی خبر دی تھی۔ اس کے علاوہ ایک ایسے وقت میں جب اسرائیلی فوج نے فلسطین کے علاقے غزہ کی پٹی پر قیامت ڈھا رکھی ہے،
بہت بڑے یورپی ملک نے فلسطینی تنظیم حماس کے اسرائیل پر راکٹ حملوں کی مذمت کرتے ہوئے ان حملوں کو دہشت گردی قرار دیا ہے۔ اس یورپی ملک کو یہ تو نظر نہیں آتا کہ اسرائیل کتنے دنوں سے معصوم فلسطینیوں پر اندھا دھند فائرنگ کر رہا ہے، لیکن اس کے حماس کے حملے ان کو یاد آ گئے۔ اس کے علاوہ ہفتے کے روز اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا تھا کہ لبنان کے سرحدی علاقے الخلیلہ سے اسرائیل پر 3 راکٹ داغے گئے۔ اس واقعے کے 24 گھنٹوں بعد اسرائیلی فوج نے شام کی سرزمین سے بھی راکٹ داغے جانے کا دعویٰ کیا اور کہا ہے کہ یہ راکٹ ویران علاقے میں گرے ہیں جن سے کوئی نقصان نہیں ہوا۔ اسرائیلی فوج کے ترجمان افیہی درائی نے ایک بیان میں کہا ہے کہ شام کی سرزمین سے اسرائیلی علاقوں پر 3 راکٹ داغے گئے۔ انہوں نے کہا ہے کہ شام سے داغے گئے راکٹوں میں ایک ہی شام میں گر گیا جبکہ 2 اسرائیل کی حدود کے اندر ویران علاقے میں جا گرے۔ ترجمان نے بتایا ہے کہ شام سے اسرائیل پر 3 راکٹ داغے گئے تھے۔ ذرائع ابلاغ سے ملنے والی خبروں میں بتایا گیا ہے کہ جنوبی لبنان سے اسرائیل کے بالائی علاقے الجلیل پر 3 راکٹ داغے گئے جو الجلیل کی شلومی کالونی میں جا گرے۔ دوسری طرف اسرائیلی فوج نے ایک بیان میں کہا ہے کہ وہ لبنان کی سرزمین سے اسرائیل پر راکٹ حملوں کی تحقیقات کر رہی ہے۔ اسرائیلی ذرائع ابلاغ کے مطابق جنوبی لبنان سے داغے گئے 3 راکٹ اسرائیل میں ایک ویران علاقے میں جا گرے۔ اسرائیلی فوج کی ترجمان افیہی درائی نے ٹویٹر پر بتایا ہے کہ لبنان کی سرزمین سے 3 راکٹ الجلیل کے سارے علاقے میں جا گرے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ شدید قسم کے انہوں نے اسرائیل کو نقصان پہنچایا ہے۔ اس کے علاوہ دیکھا جائے تو ہفتے کے روز اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا تھا کہ لبنان کے سرحدی علاقوں میں مزید حملے بھی کیے گئے ہیں۔ دوسری طرف اسرائیلی فوج نے ایک بیان میں کہا ہے کہ وہ لبنان کی سرزمین سے اسرائیل پر راکٹ حملوں کی تحقیقات کر رہی ہے۔ اسرائیلی ذرائع ابلاغ کے مطابق جنوبی لبنان سے داغے گئے 3 راکٹ حملوں میں ویران علاقے میں گرے ہیں۔ یہ پیش رفت ایک ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب دوسری طرف اسرائیلی فوج نے غزہ میں حماس کے ہیڈ کوارٹر کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ بمباری میں حماس کے بمبار ڈرون یونٹ کے انچارج سامر ابو دکا کی رہائش گاہ کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ شام سے راکٹ حملے ایک ایسے وقت میں کیے گئے ہیں جب اسرائیلی فوج فلسطین کے علاقے غزہ پر وحشیانہ بمباری جاری رکھے ہوئے ہے۔ گزشتہ سوموار سے جاری بمباری میں اب تک 130 فلسطینی شہید 1,000 کے قریب زخمی ہو چکے ہیں۔